سرکار دو جہاں نے جو امت میں بعد از نبی سب سے مشہور اختلافی موضوع ہے، یعنی جس میں اختلاف ہوا، اختلافی موضوع کہہ کر، ہاں ڈاکٹر صاحب اختلافی موضوع، بھئی اختلافی موضوع ہے، کوئی اور بات کرو، اختلافی موضوع کوئی اور بات کرو، یہ لب و لہجہ کسی اختلافی شخص کا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ امت کا کام اختلافات کو اتفاقات تک لے جانا ہے، ذمہ داروں کا کام اختلافات کو اتفاقات تک لے جانا ہے۔ بھئی یہ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا اختلاف ہوا جب نبی مکرم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، کتنا بڑا اختلاف ہوا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے گا کچھ نہ بولو؟ اختلاف کون اختلاف کر رہا ہے، اختلاف کر کون رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا نا۔ ایک ڈاکٹر پر 2000 مریض اختلاف کریں، اختلاف مانا جائے گا؟ ڈاکٹر سے ڈاکٹر اختلاف کرے تو اختلاف مانا جائے گا؟ سارے شہر کے جھاڑو دینے والے جی شہر کے رئیس اور شہر کے ذمہ دار پر اختلاف کریں، اختلاف مانا جائے گا؟ ساری دنیا کے مقدمہ باز مل کر جج پر اختلاف کریں، اختلاف مانا جائے گا؟ اختلاف مانا جائے گا اس کا جو جس شعبے کا ہے وہ اس میں اختلاف کرے۔ دنیا کہتی رہے اختلاف کرے، اللہ کو نہ مانے، میں نہیں مانتا، بھائی تم کون ہو؟ یہ لہجہ آتا ہے نا کبھی کبھی، میں نہیں مانتا، بھائی آپ پہلے اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ توجہ کر رہے ہیں آپ بات؟ تو اگر یہ کہنے والا اپنا تعارف کروا دینا کہ میں کون ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا حق بنتا ہو اختلاف کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے پہلے ہی مرحلے میں آپ کہیں بھائی آپ کا موضوع ہی نہیں ہے، آپ کہاں اختلاف کر رہے ہیں؟ ساری دنیا مل کر کہے کہ اللہ نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی سب مل کر کہہ دیتے کہ اللہ نہیں ہے تب بھی اللہ ہے۔ کوئی مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، علی ہے۔ اور بلند صلوات محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ کون اختلاف کر رہا ہے بھائی؟ جی مولا کائنات کی ولایت اور مولا کائنات کی امامت، مولا کائنات کی وصایت، مولا کائنات کی امارت، مولا کائنات کی وصایت، مولا کائنات کی خلافت، اس سے زیادہ مسلم مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مگر کس کے نزدیک مسلم بھائی؟ کون اسے مسلم مانے گا تو مسلم ہوگا؟ جس اللہ نے نبی کو نبی بنایا اسی اللہ نے علی کو ولی بنایا۔ دنیا علی ولی، جس نظام کے تحت بلند تر صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی، جس نظام کے تحت مولا نبی کو نبی بنایا گیا اسی نظام کے تحت علی کو ولی بنایا گیا۔ اگر آمادہ ہے تو میں مضمون شروع کروں۔ بھائی یہ مسئلہ عوام کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ امت کا ہے ہی نہیں۔ نبی بنانا، امام بنانا، خلیفہ بنانا، توجہ ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ آپ خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے خاندان میں خود اس مجلس کو اور اس عشرے کو لے لیجئے، طے ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ تبرک کون بانٹے گا؟ نظامت کہاں گئے؟ اختیار بھائی کہاں گئے؟ جی مثلا صحیح وقت پہ گئے، یعنی میں جب ان کا نام لے رہا ہوں اسی وقت پہ گئے، تو مثلا اختیار بھائی کا کام ہے مثلا نظامت کرنا،
اب اگر کوئی اور مائک لے لے تو کیا گزرے گی ان پر اور ان کے دوستوں پر؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی تبرک بانٹنے کا اگر کام کسی اور کا ہے، کسی نے طے کر، مثلا یہ مائک والے دوست ہمارے، یہ کیمروں والے لوگ، اگر اس مائک میں آواز اونچی نیچی ہو رہی ہوگی، آوازیں سیٹیاں نکال رہا ہوگا، تو کوئی بھی اٹھ کے جا کے اس کے بٹنوں کو، اس کے تاروں کو جا کے صحیح کرے گا؟ ممکن ہے آواز آئے، بھائی بگاڑو مت، تم تو مزید خراب کر دو گے کام۔ اگر جہاز کا پائلٹ جہاز اڑاتے ہوئے بیمار ہونے لگے تو کوئی بھی مسافر جا کے جہاز اڑائے گا؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جب امت کو سمجھ میں آ جائے کہ جس کا جو کام ہے اسی کو کرنا چاہیے، جب اللہ نے قرآن میں 10 سے زیادہ جگہوں پر کہہ دیا کہ خلیفہ میں بناتا ہوں، امام میں بناتا ہوں، نبی میں بناتا ہوں، تو امت کو بنانے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ اللہ سے پوچھ لیں کہ کسے بنانا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔